الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس پر ہم باری تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور 186 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم کو تمہارے پورے بدلے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم کو تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم ان لوگوں کی جانب سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً یہ تاکیدی امور میں سے ہے۔ زیر تفسیر آیات میں 6 چیزوں کا بیان ہے۔ اول یہ کہ موت سے کسی کو مفر نہیں۔ دوسرے یہ کہ انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ تیسرے کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے۔ چوتھے دنیا کی بے وقاتی اور بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے۔ پانچویں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مالوں اور ان کی جانوں کے ذریعے گاہے بگاہے آزمایا جائے گا، اور گاہے بگاہے مسلمان کو دشمنان اسلام کی جانب سے تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ چھٹے آزمائش کے موقع پر اور تکلیف دہ باتیں سننے کے موقع پر مسلمانوں کو حالات کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کڑوا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو یا اسفل خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا کڑوا جام منہ سے لگانا ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا اور خلاصی نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو ایک دن وہ تم کو آ ملنے والی ہے، پھر تم کو اس پروردگار کی جانب لوٹایا جائے گا جو پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا، تم کو تمہارے اعمال بتلا دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو ایک دن تم کو موت آ پکڑے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ محفوظ کر لو، موت وہاں بھی آ جائے گی۔ موت کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، انسان دنیا میں چاہے جہاں چلا جائے موت کے ہاتھ ہر جگہ پہنچ جائیں گے اور اس کو اپنا شکار بنا کر فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ موت ایک فطری اور طبعی چیز ہے۔ موت گناہ اور پاپ کی سزا نہیں ہے، جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ موت گناہ اور پاپ کی سزا ہے، جبکہ ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ اس لیے کہ اگر موت گناہ اور پاپ کی سزا ہوتی تو حضرات انبیاء علیہم السلام کو موت نہ آتی، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی موت آئی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ موت گناہ اور پاپ کی سزا نہیں ہے، بلکہ موت ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ موت زندگی کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کی سنگلاخ وادی سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن موت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت والجلال قیامت اور آخرت کو قائم فرمائیں گے، اور باری تعالی ہر بندے کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دیں گے۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر بندے نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے بندے پر دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا قبر میں جو اس کو عذاب ہوتا ہے، یہ اس کے برے اعمال کی پوری سزا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جو اس کو سزا ملنے والی ہے اس کا ایک نمونہ اور ایک حصہ ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کی وجہ سے بندے کو دنیا میں جو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے یا قبر میں اس کو جو راحت ملتی ہے، یہ اس کے نیک اعمال کا پورا بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ بدلہ جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے اس کا ایک حصہ اور ایک نمونہ ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آیت کے اس حصے میں کامیابی کا معیار بتلایا گیا ہے۔ آج ہم نے کامیابی کے مختلف معیار تجویز کر رکھے ہیں۔ امراء اور مالدار حضرات سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، جو لوگ عہدوں اور منصبوں پر فائز ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں، محلوں میں رہنے والے اور مرسڈیز گاڑیوں میں گھومنے والے سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر آخرت کے اعتبار سے یہ کامیاب نہیں ہے۔ آخرت کے اعتبار سے کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لہذا ایک مسلمان کو دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بظاہر یہ دنیا راحت کدا اور آرام و آسائش کا مجموعہ معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور فانی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائیں۔
اور بے حیثیت دنیا کے چکر میں اپنی قیمتی ترین آخرت کو برباد نہ کریں۔ باری تعالیٰ نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہذا دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے جو سب سے زیادہ دھوکے باز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو تم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو اور آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے نقصان کو برداشت کر لو، اس لیے کہ دنیا کا نقصان عارضی ہے اور چھوٹا نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان دائمی ہے اور بڑا نقصان ہے، لہذا بڑے نقصان کے مقابلے میں چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو۔ دنیا سے بقدر ضرورت اور برائے ضرورت تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کو مقصد اصلی نہ بنایا جائے اور دنیا سے اس طرح دل نہ لگایا جائے کہ انسان آخرت سے غافل ہو جائے۔ دنیا میں اس طرح انہماک و مشغولی جو اللہ کی یاد سے اور آخرت سے غافل کرنے والی ہو، انسان کو ہلاک کرنے والی اور برباد کرنے والی چیز ہے۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ کشتی کے چلنے کے لیے پانی درکار ہے، پانی ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، بال بچوں کی کفالت کے لیے دنیا سے تھوڑا بہت تعلق ضروری ہے، لیکن اگر اسی تعلق کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دیا تو ہم ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دنیا ایئرپورٹ اور اسٹیشن کی طرح ہے کہ مسافر ایئرپورٹ اور اسٹیشن سے دل نہیں لگاتا، اسٹیشن اور ایئرپورٹ کتنا خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے، بلکہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آخرت کی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم کو اس دنیاوی زندگی میں مال و جان کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ کبھی تمہاری آزمائش مال کے ذریعے ہوگی اور کبھی تمہاری آزمائش جان کے ذریعے ہوگی۔ مال کے ذریعے آزمائش اس طور پر ہوگی کہ کبھی تجارت اور بزنس میں نقصان ہو جائے گا، کبھی مال چوری ہو جائے گا اور کبھی مال کسی اور طریقے سے ہلاک ہو جائے گا۔ اور جان کے ذریعے آزمائش اس طور پر ہوگی کہ کبھی تم پر یا تمہاری آل و اولاد پر بیماریاں آئیں گی، یا کبھی تمہاری آل و اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوگا یا تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوگا۔ اس طریقے سے جان و مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، آگے فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر گاہے بگاہے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی جانب سے اسلام کے تعلق سے تمہیں دل آزار اور تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ دونوں باتیں روز اول سے بالکل صحیح چلی آتی رہی ہیں، چنانچہ مسلمانوں کو ہمیشہ آزمایا جاتا رہا ہے، اور دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کو دل آزار اور تکلیف دہ باتیں ہمیشہ سننی پڑی ہیں، اور آئندہ بھی مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، اور آئندہ بھی دشمنان اسلام کی جانب سے تکلیف دہ باتیں مسلمانوں کو سننی پڑیں گی۔
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ آزمائش کے موقع پر اور تکلیف دہ باتیں سننے کے موقع پر مسلمان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان کے ہاتھ سے تقوی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ صبر و تقوی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے۔ صبر و تقوی یہ دونوں چیزیں تاکیدی امور میں سے ہیں، یعنی باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ صبر و تقوی ضرور اختیار کرے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے جو آخرت میں ہمیں جنت کا حقدار بنا سکیں اور جہنم سے محفوظ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔